اچھا، یہ لطف کی بات ہے کہ ماننا اور نہ ماننا، یہ دو چیزیں چلی آ رہی ہیں شروع سے ہی۔ خالق نے تخلیق کے حسن میں یہ شعبہ پیدا کروایا خود ہی، کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ شیطان نے گمراہ کر دیا، آدمی کچھ مانتے ہیں کچھ آدمی نہیں مانتا، کہ دیکھنے کے باوجود بھی تسلیم نہیں ہوتی۔ مسجد کے پاس مکان ہے، بلکہ ہر مکان کے پاس مسجد ہے آج کل تو، لیکن ہر مکین جو ہے نا مسجد میں نہیں دیکھا جاتا کہ 24 گھنٹے وہاں ذکر فکر نماز ہو رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ وہ کوئی ایسی بات محسوس کرتے ہیں کہ یقین جو ہے نا ان کا قائم نہیں ہوتا، دیکھ کر بھی نہیں مانتے۔ کچھ لوگ ہیں سن کے مان لیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ایسے ہی مطلب اندازہ کر کے اپنے ایمان کو تسلیم ملاتے ہیں۔ یہ بات ان بہت سارے اسرار میں سے ہے جن رازوں کو دریافت کرنے کی تو خیر مہلت نہیں ہے، صرف سمجھنے کا یا ایک بار نشاندہی کا موقع ضرور ہونا چاہیے، تاکہ انسان کا ایمان جو ہے نا وہ اس موڑ سے آسانی سے گزر جائے۔ میری بات آپ غور کریں کہ تسلیم اور انکار یہ ازل سے چلا آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حسن جو ہے نا ایک سر تخلیق کے طور پر پیدا فرمایا، تخلیق کا راز کے طور پر۔ اور راز یہ ہے کہ تخلیق کے پہلے دن سے ہی انکاری کھڑا کر دیا اللہ نے۔ اچھا، اب اپنے حکم کے سامنے اپنی مخلوق میں سے ایک مخلوق کو مرتبے کے بعد مرتبہ تسلیمی کے ساتھ اس کو انکاری مقام پر کھڑا کیا گیا، جب وہ کھڑا ہو گیا تو یہ ہے تخلیق کا حسن اور ایمان اور کفر کے درمیان ایک راز پردہ، کہ شیطان کو تو گمراہ کرنے والا کون نہیں نا، انسان کو تو شیطان گمراہ کرتا ہے، تو شیطان سے پہلے شیطان کو نہیں، اسے وسوسہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ اسے کفر کا یا انکار کا تو کہاں چارہ ہے یا اشارہ ہے، کیونکہ وہ اس سے پہلے تو انکار کا موقع کوئی نہیں ہے۔ تو پہلا انکار جو ہے یہ تخلیق کا راز ہے، خالق نے پیدا فرمایا، ایک راز کے طور پر یہ چیز چلتی آ رہی۔ باقی کے جو ہے نا اس کے نتیجے ہو سکتے ہیں، اس کے ذریعے ہو سکتے ہیں، چاند کی گمراہی میں آ کے انسان انکار کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی گمراہ کرے۔ عین ممکن ہے کہ وہ پیدائشی طور پر سرشت باغیانہ لے کے آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیدائشی طور پر وہ تسلیم لے کے پیدا ہو۔ تو گویا کہ تسلیم اور انکار یہ پیدائشی ہو سکتا ہے، ماحولیاتی ہو سکتا ہے، واقعاتی ہو سکتا ہے، اپنے ذہن کا عمل ہو سکتا ہے، یا اپنی ضرورت کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یا ضرورت والا مشکل بات ہے کہ ضرورت جو ہے نا، اب سے بات سمجھ رہے میری؟ انکار کب پیدا ہوتا ہے؟ انکار سے پہلے ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ ضرورتیں جب پیدا ہو جائیں اور پیدا ہونے والی ضرورت کو تم ضرورت سمجھ لو کہ ضرورت ہے، آپ سمجھو کہ آپ کے یقین میں یا یہ اضافہ کرے گی ضرورت یا نقصان پہنچائے گی۔ ضرورت جب والہانہ ہو جائے، مطلب بیماری سے نکلنا ضرورت ہے نا، اگر تم وہ بیماری سے نہ نکالے
کیا آدمی کمزور ہو ایمان سے نکل جائے گا؟ نہیں بات سمجھ آتی نا آپ کو؟ اگر انسان کی فطرت ذرا کمزور ہو اور وہ بیمار ہو، خدا نہ کرے کمزور دل کا یہ کمزور یقین کا آدمی ذرا بیمار ہو جائے اور اس نے دعا بھی کی، بیماری سے نکلا بھی نہیں، تو پھر عین ممکن ہے کہ وہ ایمان سے نکل جائے۔ اس لیے کمزور اعتماد والوں کو یہ بڑی نصیحت کی بات ہے کہ وہ دعاؤں کی منظوری پر اصرار نہ کریں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ منظوری نہ کرے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اعتماد سے انسان نکل جائے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ انکار اور تسلیم یہ ازلی تقسیم ہے۔ کچھ جس طرح عشق اور مطلب پرستی یا ازلی ہے، کچھ لوگ پیدائشی طور پر سوزے دل پروانہ مگس را نہ دھیان، یہ ازلی بات ہے کہ پروانے کا مزاج اور ہے، مغز کا مزاج اور ہے، دونوں کی پروڈکشن اور ہے، دونوں کے طرز حیات اور ہے، گلاب اور چیز ہے، کانٹا اور چیز ہے، پرندہ اور چیز ہے، مچھلی اور چیز ہے، فطرتیں اور سرشتے الگ الگ ہیں۔ اسی طرح تسلیم والوں کی سرشت تسلیم ہے اور انکار والوں کے سرشت انکار ہے۔ اب سزا کیوں ہے جب کہ سرشت ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ سوال یوں نہیں پیدا ہوتا کہ یہ اس کا سوال ہی نہیں ہے جس کے ہاں انکار ہے، اور جس کے ہاں تسلیم ہے اس کا یہ سوال بن نہیں سکتا۔ نہیں بات سمجھ رہی؟ اس سوال میں غور کرو کہ جس میں انکار ہے پیدائشی، اس کو سزا کیوں ہے؟ یہ کون پوچھے گا سوال؟ ایک تو بھی نہیں پیچھے۔ مومن یہ سوال پوچھ نہیں سکتا کیونکہ تجھ میں تو انکار نہیں رکھا اس نے، تیرا تو گلا نہیں ہونا چاہیے، تیرے اندر تو اس نے ایمان رکھا ہے، لہذا تو یہ سوال نہ کر۔ جس میں اس نے انکار رکھا ہے اس کا یہ سوال نہیں ہے کیونکہ وہ مانتا نہیں اس کو۔ یہ سوال کیوں کا ہے؟ جن میں کبھی ایمان ہے کبھی کفر ہے، کبھی ایمان ہے کبھی کفر ہے، ان لوگوں کا سوال ہے، اور اسی مقام پر منافق کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس مقام سے بچنا چاہیے کہ یہ کیوں نہ انہیں نکالنا چاہیے، کیوں کو